بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں عاطف عوام، پروگرام عوام بنام عوام کے ساتھ، اور ہمارے آج کے مہمان ہیں ملتان کی سیاست میں نوجوان انٹری راؤ یاسر صاحب نے سانحہ 9 مئی کے بعد جن افراد نے پی ٹی آئی سے لاتعلقی کا اعلان کیا، ان میں ملتان میں سب سے پہلے نوجوان یہ تھے جنہوں نے تحریک انصاف کی اس سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا، ان سے لاتعلقی کا اعلان کیا. راؤ یاسر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھے اور انہوں نے کیوں پارٹی چھوڑی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاطف، بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اندر جو لوگ بھی ملوث تھے یا جو ملوث ہیں یا جن کی جو ایک سازش تھی، وہ بیسیکلی ایک اپنے ملک کے اوپر، اپنے اداروں کے اوپر اور اپنی ہی سمجھ لیں کہ آپ ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ایک حملہ تھا جو کہ کوئی بھی پاکستانی نہ برداشت کرتا ہے اور نہ ہی کسی پاکستانی نے وہ برداشت آج تک کیا ہے. کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جن املاک کے اوپر اور جن چیزوں کے اوپر حملے کیے گئے اور جن کو بیسیکلی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، وہ ہمارے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جن کی وجہ سے ہم چین کی نیند سوتے ہیں. جو لوگ ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں، ہم سیاستدان تو اتنے آپ دیکھیں کہ چور ہیں، میں کھل کے بات کرتا ہوں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی اگر اسٹیبلشمنٹ یا چیزیں نہ ہوں تو یہ ہر چیز بیچ کر کھا لیں. جو سیاستدان ہیں یہ تو بالکل ہمارے ملک کے آپ دیکھ لیں نا، 74 سال سے کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. 74 سال سے آج تک کسی بندے نے بھی ملک کے لیے نہیں سوچا گیا. ہمیں پارٹی بنانے کی آپ نے سوال کیا کہ جی آپ نے 9 مئی مذمت کی، اس کے بعد پارٹی بنانے کی اور راہیں جدا کرنے کی کیوں ضرورت پڑی. دیکھیں، ہم پی ٹی آئی کے ساتھ 2011 سے عمران خان صاحب کے ساتھ منسلک تھے. ہم نے ایک وقت گزارا، ایک اپنے وقت قربان کیا، پیسہ قربان کیا، چیزیں قربان کی، ہم ان کے ساتھ چلے. جب 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو پارٹی ہے یہ انتشار کی طرف اور دوسری طرف نوجوانوں کو لے کر جا رہی ہے، تو ہم نے اس سے علیحدگی اختیار کی. علیحدگی اختیار کر کے جو میرے لوگ تھے، جو میرے گروپس تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، نہ ہم پی ایم ایل این میں جائیں گے، نہ ہم کسی اور پارٹی میں جائیں گے. ہم اپنی پارٹی بنائیں گے. جو ہماری یوتھ ہے پورے پاکستان کی، جو ہمارے لوگ ہیں جو میرے ساتھ اس ٹائم الحمدللہ ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، ورکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. انشاءاللہ سب چیزیں منظر عام پہ آ جائیں گی. ہماری ورکنگ چل رہی ہے جس کے اندر ہمارے علاقے بھی ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں، ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز بھی ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں کہ کہاں سے کس نے کیسے کنٹیسٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ معاملات کس طرف جائیں. آپ نے صرف پارٹی سے علیحدگی اختیار نہیں کی، باقی رہنماؤں کی طرح پریس کانفرنس ہوئی، علیحدگی کا اعلان کیا، سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی. آپ نے پارٹی ہی اپنی خود بنا لی. اس کے پیچھے کیا سوچ کار چوائس نہیں تھی نا جی. دیکھیں کہ اگر ہم پیپلز پارٹی کو 2011 سے کنٹیسٹ کرتے رہے، پی ایم ایل این کو کرتے رہے، اور ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے نا وہ اب ان چیزوں کو نہیں وہ کرتا سروائیو، کہ بھئی ہم نے یہ نہیں، پیپلز پارٹی کو نہیں دیکھنا، ہم نے پی ایم ایل این کو نہیں دیکھنا. ہم نے اپنی پارٹی بنانے کی وجہ یہ کہ ہم ایک حقیقی جو ہمیں خواب ہم نے دیکھا تھا نئے پاکستان کا، وہ ہم نوجوان مل کر اس کو بنائیں. ہمارا پارٹی بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا ایک وجود لے کر آئیں معاشرے میں، پاکستان کی جمہوریت میں، پارلیمنٹ میں جائیں اور انشاءاللہ جا کر اپنا لوہا منوائیں. کیونکہ اگلا جو سیاست اور جو چیزیں ہیں وہ جمہوریت کے اندر نوجوانوں کی ہیں اور نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. آپ کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی کمپین چلائی اور رجسٹریشن، آپ کی پارٹی کی رجسٹریشن جو شروع تھی اور کافی تعداد میں نوجوانوں نے وہاں رجسٹریشن کروائی. کتنے نوجوان ہیں جو رجسٹر ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں؟ ہمارے پاس الحمدللہ اب تک کوئی 11 لاکھ کے قریب ہیں پورے پاکستان سے، جس میں نوجوان، خواتین، مرد اور بوڑھے، جوان سب مکس. تو اس کے اندر اب ہم انشاءاللہ 2 سے 3 دن تک اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. ٹکٹوں کے لیے ہم فارم پورے پاکستان میں اشتہار دے رہے ہیں
کہ جو بھی ہماری پارٹی سے آنا چاہتے ہیں وہ اپنی اپلیکیشنز دیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس طرف جائیں۔ آپ کا خود کیا پروگرام ہے؟ آپ قومی اسمبلی کے حلقے سے یہاں سے ظاہر ہے آپ ملتان سے آپ کا تعلق ہے، جی تو آپ ملتان سے الیکشن لڑیں گے، قومی اسمبلی کے لیے لڑیں گے یا صوبائی اسمبلی کے لیے؟ جی میں انشاءاللہ قومی اسمبلی کے بھی الیکشن لڑوں گا جی، اور صوبائی کا بھی لڑوں گا انشاءاللہ۔ کون سے حلقے سے آپ کا پلان ہے الیکشن لڑنے جی کا؟ میں انشاءاللہ NA 148 سے لڑوں گا MNA کا الیکشن جی، اور 213 یا 214 میں لڑوں گا صوبائی کا انشاءاللہ۔ مزید آپ کے پارٹی کے کوئی رہنما جو آپ سمجھتے ہوں کہ انہیں بھی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے یا انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہو، تو ملتان کے کتنے حلقوں میں کم از کم، ابھی ہم اگر پورے ملک کی بات نہیں کرتے، صرف ملتان کی بات کر لیتے ہیں، تو ملتان میں کتنے حلقوں میں آپ اپنے امیدوار کھڑے کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ ملتان میں جی ہر حلقے میں ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا، ملتان میں خاص طور پہ انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے ہماری ورکنگ جاری ہے، اب تک ہمارے جو 7 یا 6 حلقے ہیں صوبائی کے، ان میں سے 4 نام ہمارے فائنل ہو چکے ہیں، 4 لوگ ہمیں مل چکے ہیں جو ہماری پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے، اور NA کا بھی ایک انشاءاللہ امید 12 میں ملا ہے۔ باقی ہم ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ، یہ 1 مہینے تک آپ کو چیزیں سپیڈ میں آنا شروع ہو جائیں گی آپ کے سامنے۔ اچھا آپ دیکھیں، ایک نئی پارٹی نوام ہاؤس پارٹی، ابھی 3-4 ماہ کا ٹائم ملا ہے آپ کو جی، تو اس میں یقیناً یہ ایک سیاسی کھیل جو ہے، سیاسی شطرنج، بڑے بڑے سیاسی رہنما جو ہیں وہ آپ کے مقابلے میں ہیں، اور یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، احمد حسین ڈیڑھ صاحب ہیں، جو جس حلقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بوسن صاحب ہیں، تو اس میں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان 4 ماہ میں ایسی کیا ایکٹیویٹیز کر لیں، یا آپ نے ایسا کیا نیا پن دے دیا عوام کو کہ آپ وہاں الیکشن ان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے لیے یہ حلقہ نیا نہیں ہے، میرے لیے یہ حلقہ بہت پرانا ہے۔ الحمدللہ اس 16-17 یونین کونسلز کے اندر جو صوبائی کی ہیں، اور تقریباً 36 قومی کی بنتی ہیں آلموسٹ، اس ہر یونین کونسل کے اندر میرا کوئی نہ کوئی اثر رسوخ پہلے تھا، اور اس کو میں نے مزید کیا ہے 3-4 سال میں، اور مزید وہ اور مضبوط ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی صرف ان 3-4 ماہ سے ورکنگ نہیں کر رہے، آپ الیکشن کی تو آپ پرانی تیاری، اس کا مطلب ہے آپ نے وہ خفیہ طور پہ شروع کی ہوئی تھی 3-4 سال جو آپ میرا ذہن تھا الیکشن کا کہ بھئی میں انشاءاللہ یہاں سے کنٹیسٹ کروں گا کسی ٹائم اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، مگر اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا، اس کا کرم ہے، ہمارے اوپر رحم ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کر رہے ہیں چیزیں۔ میرا جو پہلا جلسہ ہوگا بہت جلد اس حلقے کے حوالے سے، جب میں کمپین سٹارٹ کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ اس سے ایک اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ میرے ساتھ ہیں اس حلقے کے۔ اچھا، آپ نے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی تو فلاحی سرگرمیاں بھی آپ نے کافی شروع کی ہوئی ہیں، ابھی نہیں پہلے سے؟ بہت پہلے سے، وہ تو ہمارے والدین اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے کہ کیا کیا ایکٹیویٹیز آپ عوامی فلاح کے لیے کیا کیا منصوبے ہیں؟ کوئی واٹر فلٹریشن پلانٹس آپ نے سنا ہے کہ وہ بنایا، اور دسترخوان بھی، گو کہ دسترخوان والا آئیڈیا عمران خان والا ہی تھا، لیکن اگر ایک اچھی چیز ہے تو اسے کنٹینیو کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، تو آپ اور اس کے علاوہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی؟ دیکھیں جی، وہ جو ایکٹیویٹیز میری جتنی بھی ہیں وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کے صرف سوا، میں اس کے اندر کوئی چیز میں یہ نہیں سوچتا کہ میں اگر کسی کو کوئی راشن دے رہا ہوں، کسی کو کوئی میں اگر واٹر فلٹریشن پلانٹ دے رہا ہوں، یا میں کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہوں لنگر کھانے میں، کہ مجھے کوئی ووٹ دے گا۔ میں قطعاً نہیں سوچتا کہ میں یہ کام کروں تو مجھے ووٹ ملے، وہ میں خالصتاً، اور میں اکثر اپنی ٹیم کو بھی کہتا ہوں کہ جو ہم یہ کام کرتے ہیں آپ اس کو اوپن نہ کیا کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو اوپن کریں، چلو آپ کو لوگ دیکھ کے اور تو کریں گے، یہ مخیر حضرات جو ہیں مخیر حضرات وہ کریں گے۔ میں اس چیز کے شروع سے جو ہے میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ ان چیزوں کا دکھاوا نہ کیا جائے، مگر ایک وقت کی ایک چیزوں کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ کو دیکھ کے اور لوگوں کے کام آئے نا۔ میں تو اپنے حلقے میں یہی کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اگر کوئی آپ کی خدمت کرتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ کی کوئی کام آتا ہے، تو آپ ان کو ووٹ دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جب آپ نے پی ٹی آئی حقیقی بنائی جی، تو ایک دم آپ میڈیا میں آ گئے، پورے مین اسٹریم میڈیا میں جی، آپ کا نام آ گیا، وہ شہرت آپ کو مل گئی جو کافی سیاسی رہنماؤں کو ایک عرصہ سیاست میں رہنے کے بعد بھی نہیں ملتی۔ جی، تو اس شہرت کو سامنے رکھتے ہوئے
اور آگے آپ کی پلاننگ کیا ہے کہ آپ ملتان سے نکل کے پنجاب سے نکل کے ملکی سطح پر کوئی دورے کریں گے؟ کچھ آپ اپنی تنظیم کو اپنی پارٹی کو کس طریقے سے فعال کریں گے؟ جی بالکل، ابھی ہم دورے بھی ہمارے پلانڈ ہیں ہر چیزوں کو. ابھی اصل میں معاملات یہ ہیں نا کہ سب سے پہلے ہوتا ہے انسان کا اپنا گھر. پہلے ملتان ہمارا گھر ہے. ہماری جو مشاورت ہے، جو دوست ہیں، جو ہمارے عزیز ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ملتان کو مضبوط کریں، اور کافی حد تک ہم نے ملتان کی گرپ الحمدللہ اپنی چاروں طرف بچھا دی ہے ہر چیز. ہم پھر انشاءاللہ بہاولپور رحیم یار خان پہلے پورے پنجاب کو کلیئر کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہم نیکسٹ نکلیں گے انشاءاللہ. کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں جی؟ ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، وقت کے ساتھ دیکھیں آگے کیا بنتا ہے انشاءاللہ. جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھے ملتان سے راؤ یاسر صاحب، پی ٹی آئی حقیقی کے سربراہ ہیں. نئی جماعت بنائی ہے، بڑی اچھی ایکٹیویٹیز انہوں نے شروع کی ہیں. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. عاطف عوان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.